السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 28 اپریل کی کال لے کے. جناب سب میں پہلے بات کرتے ہیں آج کے سیشن کی. آج کا سیشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑی سی سرپرائزنگ تو ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، مگر کم از کم میرے ویور اور میرے لیے اتنا سرپرائزنگ نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب میں پہلی بات اس میں یہ ہے کہ میں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کہی کہ مارکیٹ جو ہے ایک سیشن انف نہیں ہوتا مارکیٹ کو بولش کرنے کے لیے. ایک بات یہ کہی. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ مارکیٹ کے پاس بڑا کرٹیکل ایریا ہے 49,995 کا 49,995 کا. تو یہ جو کرٹیکل ایریا ہے یہ اس کے اوپر ساری ایکسائٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ ہو نہیں سکتی. دو، آپٹمزم میری تھی 45,617 کے اوپر، اور اس نے اپنی موو پوری بنائی اس لیے کہ 617 سے 937 تک کا ہائی بنایا. آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا 930 سے لے کر 995 تک کا کرٹیکل ایریا ہے. تو لہٰذا کوئی سرپرائز نہیں ہے. مارکیٹ نے اپنی شارٹ ویو بنائی جو کل کی موو کے بعد ہونی بھی چاہیے تھی، کہ جس طرح کل مارکیٹ 900 سم پوائنٹ کے ساتھ بند ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئک رائٹ جو ہے لازمی ملنی چاہیے تھے اور ملی، بٹ اینڈ اپ جو ہے وہ قطعی طور پر میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے. میں بالکل بھی اس پہ حیران نہیں ہوں. اچھا جناب، اب اگر آپ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اگر آپ کلوزنگ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ رائٹ اراؤنڈ مائی بیئرش ٹریگر ہے. وہ کون سا ہے؟ 45,124. ٹھیک ہے، تو 45,158 124 ہمارا ٹریگر ہے. کل بھی تھا، آج بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تھریٹننگ سائن ہے اس کے اراؤنڈ کلوز ہونا. اب اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو آپ کو لانگ سے باہر رہنا ہے. سمجھداری نہیں ہوگی لانگ جانا، اور آرام سے بیٹھ کے پیچھے ہٹ کے بیٹھیں اور غور کریں کہ بیئرز اینڈ بلز کی پاور کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو. پہلی دو سپورٹ پر 45,158 124 اور 44,997 966 اس اراؤنڈ میں آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں بڑی اچھی سپورٹس ہیں، اور ان دونوں کو توڑنے کے بعد ایگریشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور 44,829 کو ٹارگٹ کرے گی، اور مارکیٹ اس کے بعد مزید نیچے جا سکتی ہے. اچھا، اگر مارکیٹ میں والیوم لو ہوئے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ گراوٹ نہ ملے. اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ اچھی ہو گئی. مارکیٹ اچھی 45,124 کے نیچے نہیں ہو سکتی ابھی. ٹھیک ہے نا. اور اگر لو والیوم کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے اور اگر تھوڑا بہت نیچے جاتی ہے 44,000 مطلب 45,000 توڑتی ہے اور پھر ریکور کرتی ہے اور 45,100 اور 44,900 کے اراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کو دیکھتے رہیں اس کو، مگر اس میں ٹریڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پریشان کن ہی رہے گا. اچھا، جس طرح ہم رسک مینجمنٹ کرتے ہیں اس طرح ہم دوسرے اینگل پہ ضرور غور کرتے ہیں. تو دوسرا اینگل کیا ہے؟ تیزی کا. تو میری تیزی 46,033 45,986 یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے، اس کے اوپر ہے. اس سے پہلے کوئی تیزی نہیں ہے میری. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیا ہائپر موو بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، کیونکہ عام طور پہ پری اوپن میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بن گئی تو بننے دیں اس کو، شارٹ آن اسٹرینتھ اور پروفٹ ٹیکنگ کے لیے یوز کریں. اگر مارکیٹ 46,033 کے اوپر چلی جاتی ہے، تیزی تو وہاں بنتی ہے، تو اس سے پہلے شارٹ آن اسٹرینتھ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے تو لاجیکلی ہمارا اسٹاپ لاس 46,033 کا بنتا ہے. مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے مارکیٹ ایٹ دا موسٹ اگر کوئی ہائپر موو بنے بھی تو 45,604 546 سے اوپر نظر نہیں آتی. جو میکسیمم ہائپر موو کی ریچ ہو سکتی ہے وہ وہاں تک ہو سکتی ہے. تو اگر وہاں تک ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پھر کوئی
شک کی گنجائش ہے, اور اس میں پھر 46,033 کے بھی اسٹاپ لاس کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کا اگلا لیول جو ہے اس کا اسٹاپ لاس لیں اور سیدھا آپ شارٹ کریں اور سیلنگ آن اسٹرینتھ کریں, اور جو بھی آپ کو آف لوڈنگ کرنی ہے آف لوڈنگ کریں, اور پھر مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اسٹاپ لاس کو ٹریل کریں. تو جب بھی ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کرتے ہیں تو وہ موسٹلی جب کسی ریزسٹنس کو مارکیٹ ریچ کر رہی ہوتی ہے اس وقت ہم پلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ شارٹ آن اسٹرینتھ کرنے کا طریقہ ہے. تو وہاں کیا دیکھتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلز اینڈ بیئر کی ایگزاسشن کیسی ہے. اگر بلز ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم فوری طور پہ شارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس ریزسٹنسز موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں 45,604 اینڈ ممکن ہے کہ مارکیٹ میں ہائپر موو اتنی بھی نہ بنے, ہو سکتا ہے 45,300-400 کے پاس ایگزاسٹ ہو جائے, وہاں بھی شارٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہائپر موو صرف شارٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے. ہاں اگر تو مارکیٹ 45,900 کے ایریے میں انٹری لے لے تو پھر شارٹ آن اسٹرینتھ سے احتیاط کرنی چاہیے. اگر اتنی بڑی موو بنا رہی ہے مارکیٹ, ٹھیک ہے نا, تو اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ اگر کوئی شارٹ ویو کے لیے آپ لانگ کال لیں تو اسٹاپ لاس ٹریل کریں, اور اگر آپ کو نظر آئے کہ 900 کے اوپر مارکیٹ رک رہی ہے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ 46,033 ٹوٹ سکتا ہے. ویسے اگر میں ان ریالٹی کی بات کروں تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو مگر مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تمام چیزوں پر ٹریگرز پر غور کرنا, میں نے تمام ٹریگرز کو آپ کو بتا دیے ہیں, ان کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے, اور دعا کروں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ بہت کامیاب ٹریڈ کریں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں, ماسک لگائیے اور بچیں اس وبا سے, اور سب کے لیے دعا کیجئے. ہمارے گروپ میں آپ ہماری اس کال کو اپنے گروپس میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.